ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، معزز قائدین اور کارکنان تحریک منہاج القرآن تحصیل احمد ترسیال، معزز مہمانان گرامی قدر، معزز منتظمین محفل، بالخصوص جناب محترم محمد طارق عزیز سلطانی صاحب اور آپ کے تمام اہل خانہ، علاوہ عظیم دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز اور مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم محمد طارق عزیز سلطانی صاحب کو، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو، جنہوں نے آج کے اس خوبصورت پر رونق اور پروقار پروگرام کا انتظام کیا. ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے اور آج اس خوبصورت محفل میں آ کر آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں. موضوع گفتگو کے طور پر قرآن مجید کی سورہ دہا اس کی آیت نمبر 10 کو آج کی گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ بیان بنایا ہے. سبحان اللہ. سورہ دہا کی ٹوٹل 11 آیتیں ہیں اور ہر آیت اپنے اندر ایک الگ مضمون رکھتی ہے. اگر ایک آیت پہ بات کریں تو ایک ہی آیت کئی گھنٹوں پہ محیط ہو جاتی ہے. تو آج ہم ان 11 آیات میں سے آیت نمبر 10 پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھیں گے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں اور ان میں سورہ دہا ایک ایسی سورت ہے کہ جس سورت کی ابتدا بھی مصطفیٰ کی سورت کی قسم سے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کی. جب بات یہاں سے شروع ہو مکھڑے کی قسم سے تو پھر بات آگے کتنی بڑی ہوگی. اور پھر بات بڑھتے بڑھتے جب آیت نمبر 10 پہ پہنچی تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی سوالی تیرے در سے خالی نہ جائے. کوئی بھی منگتا آپ کے در سے خالی نہ جائے. ویسے فلا تنہر کا معنی ہے کہ اسے مت جھڑکیں، کہ سوالی کو مت جھڑکیں، لیکن میں نے کہا کہ سوالی کو خالی نہ بھیجیں. اب میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جھڑکتا وہی ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود ہے. میں جھڑکے گا وہی جس کے پاس ہوگا کچھ نہیں. اچھا بعض دفعہ ہوتا بہت کچھ ہے، بندے کا ہاتھ تنگ ہونا پھر بھی نہیں دیتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کے خزانے میں کمی ہی کوئی نہیں. بے شک اے حبیب پھر آپ کے در پہ کوئی سوالی آئے تو وہ خالی نہ جائے. آج ہمیں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے. وہ سبق کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی صرف اللہ سے مانگیں.
صرف اللہ سے سوال کریں. کہتے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا تو کہتے ہیں شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے سوال کریں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک ہے. مجھے بتائیں اگر اللہ کے سوا کسی اور سے سوال کرنا شرک تھا تو چلو سوالی تو بھول کے آ گیا تھا, اسے نہیں پتا تھا توحید و شرک کا. آقا تو توحید بتانے والے ہیں, آقا تو توحید و شرک سمجھانے والے ہیں. اگر توحید کا پتہ اور شرک کا سوالی کو نہیں تھا تو جس سے سوال کرنے آیا ہے آقا تو جانتے تھے توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. میرے آقا اسے فرما دیتے بھی مجھ سے کیوں سوال کرنے آئے ہو, سوال اللہ سے کرو. لیکن آقا نے اسے کسی اور در پہ نہیں بھیجا. چلے آقا نے اگر سوالی کو واپس نہیں بھیجا تو اللہ جبریل بھیج دیتا. اللہ فرماتا ہے حبیب انہیں توحید سکھا, یہ تیرے در پہ کیا لینے آئے, انہیں میرے در پہ بھیج. اللہ نے بھی جبریل بھیج کے اور سوالی کا رخ نہیں موڑا, بلکہ اللہ نے فرمایا اے حبیب سوالی میں خود بھیج رہا ہوں تیرے در پہ. سوالی میں بھیج رہا ہوں خود تیرے در پہ. اے حبیب آپ نے کیا کرنا ہے, اب کسی منگتے کو خالی نہیں بھیجنا. اچھا سوال پیدا ہوگا باری تعالیٰ منگتے کو خالی کیوں نہ بھیجوں, کیوں نہ بھیجوں منگتے کو خالی, سوالی کو خالی. تو اب اس کا جواب ملتا ہے کہ اب اے حبیب اگر کوئی منگتا کوئی سوالی تیرے در سے خالی چلا گیا تو تانا تجھے نہیں ملے گا. اگر سوالی تیرے در سے خالی جائے تو تانا تجھے نہیں ملے گا, تانا مجھے ملے گا. باری تعالیٰ تجھے کیسے, میں اے حبیب اگر تیرے در سے کوئی خالی گیا تو لوگ باتیں مجھے کریں گے, وہ کہیں گے دیکھو جی مصطفیٰ کو محبوب بھی بنا رکھا ہے اور دے بھی کچھ نہیں رکھا. اس لیے اللہ فرماتا ہے حبیب میں چاہتا ہوں اب تیرے در سے کوئی سوالی خالی نہ جائے. اب جو صرف سوالی نہیں, یہ سائل ہوتا تو بات اور ہوتی. یہ قرآن کھول کے دیکھیے گا, یہ السائل ہے. اما السائل, کیونکہ سائل سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے. آپ کہیں گے الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے, اردو پنجابی سرائکی میں الف لام لگ جائے یا ہٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن عربی میں اگر لگا دے یا الف لام لگا ہوا ہٹا دے تو پھر زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اب آپ کو عرض کرتا ہوں کیوں. وجہ یہ ہے کہ الف لام کی قسمیں ہیں. الف لام کی اگر الف لام جنس کا ہو, ایک الف لام جنسی ہوتا ہے, ایک الف لام استغراقی ہوتا ہے. الف لام جنس کا ہو تو آیت کا معنی اور ہو جائے گا, الف لام استغراق کا مراد لیں گے تو معنی اور ہو جائے گا. جنس کا ہو الف لام تو پھر کیا مطلب بنے گا, مطلب یہ بنے گا اے حبیب اگر سوال کرنے والے کروڑوں آ جائے, سوال کرنے والے کروڑوں آ جائے اور مل کر تجھ سے ایک ہی شے مانگے یا الگ الگ چیزیں مانگے, اور ابھی مانگنے والے کروڑوں آ جائے پھر بھی خالی نہ جائے. مانگنے والے کروڑوں آ جائے پھر بھی خالی نہ جائے. الف لام دوسرا استغراق کا ہو تو پھر کیا ہوگا, اے حبیب اگر سوالی ایک ہو لیکن کروڑ چیزیں مانگ لے پھر بھی خالی نہ جائے. سوالی کروڑوں ہو پھر بھی دے دے, ایک سوالی ہو چیزیں کروڑ مانگ لے پھر بھی دے دے. اے حبیب بس تیرے در سے کوئی سوالی خالی جائے گی. اچھا پھر یہاں اللہ نے سوال کی بھی تخصیص نہیں کی, سوال کرنے والا کون سا سوال کرے تو دے اور فلاں فلاں چیزیں مانگے تو نہ دے. سوال کی بھی تخصیص کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دنیا مانگے, دولت مانگے, شہرت مانگے, عزت مانگے, اقتدار مانگے, ابھی دینا. اگر کوئی آخرت مانگے, جنت مانگے, کہنا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں, اللہ نے تخصیص نہیں کی. اور ابھی کوئی دنیا مانگتا ہے پھر بھی دے دے, کوئی جنت مانگے پھر بھی دے. بس کوئی بھی سوالی تیرے در سے خالی نہ جائے. اچھا آج اگر میں یہ بات, یہ عطا المحسن صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں ان سے یہ کہوں کہ عطا المحسن صاحب پورے گڑھ موڑ میں کوئی بھی بندہ آپ سے سوال کرے, کوئی شے بھی مانگے تو آپ نے دینا ہے, تو میں جب یہ اعلان کر کے چلا جاؤں گا ابھی تو صبح آپ ساری بات یہ بات پورے شہر میں پھیلا دیں گے,
بھی علامہ صاحب آئے تھے، انہوں نے عطاء المحسن کو کہا تھا کہ جو بھی پورے گڑھ موڑ میں سے سوال کرے اس کو دینا ہے، صبح تو سارا گڑھ موڑ ان کے در پہ جمع ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے علامہ صاحب یہ کیا کہہ گئے ہیں آپ، میں تو غریب بندہ ہوں، تو آپ نے جو کہا جو بھی آئے مانگنے والا دیتے جائیں، جو بھی مانگے دیتے جائیں، یہ کہیں گے علامہ صاحب آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، لیکن پہلے اتنا بتائیں، اتنی بڑی بات جو کر دی کہ ہر ایک کو دیتا جاؤں، پہلے یہ تو بتائیں آپ نے مجھے دیا کیا ہے، کہ میں ان کو کچھ دوں گا تو پھر کہوں گا نا کہ دے آگے، دیتے جائے، ہر ایک کو دیتے جائے، میں نے دیا ہی کچھ نہ ہو اور یہ کہوں کہ ہر ایک کو دیتے جائے، یہ تو کہیں گے جی میں کہاں سے دوں، یہ تو کہیں گے کوئی آپ نے دیا کیا ہے۔ اچھا عطاء المحسن صاحب تو مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے کہ آگے دیتا جاؤں سب کو، لیکن قربان جائیں جب اللہ نے مصطفیٰ سے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کوئی بھی سوالی خالی نہ جائے، آقا نے ایک دفعہ بھی رب سے نہیں عرض کیا مولا ہر ایک کو دوں گا لیکن پہلے یہ تو بتا تو نے مجھے دیا کیا ہے، آقا نے نہیں عرض کیا۔ اچھا آپ سوچیں کہ کیوں نہیں عرض کیا، چونکہ رب پہلے فرما چکا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی کوثر آپ کے پاس ہے، جب کوثر آپ کے پاس ہے اور پھر آپ کے خزانے میں کمی کیا ہے، جو بھی مانگتا ہے جو بھی مانگے پھر آپ دیتے چلے جائیں۔ اچھا اب آپ سوچیں گے یہ کوثر کیا شے ہے، جب مصطفیٰ کو عطا ہوا اور اللہ نے عطا کرنے کے بعد ہمیں کہا کوئی مانگتا خالی نہ جائے، یہ کوثر تو میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے نا اس کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے عطیہ کرنا اور ایک ہوتا ہے دینا، دینے میں اور عطیہ کرنے میں فرق ہے۔ دینے کے لیے قرآن لفظ آتو استعمال کرتا ہے، یعنی آتو زکات ادا کرو، آتے ذل قربا حقہ، کہ حق جو قرابت دار ہے ان کو ان کا حق دو، تو دینے کے لیے الف اور اس کے تا کے ساتھ آتا ہے آتو، تو لیکن جو عطیہ ہے یہ عین اور کوئی کے ساتھ آتا ہے، تو دینا اور ہوتا ہے عطیہ کرنا اور ہوتا ہے۔ اگر میں ایک شے دوران خطاب عمران بھائی کو پکڑاؤں کہ یہ آپ لے کے بیٹھے تو خطاب کے بعد میں ان سے واپس لے لوں گا، دینا یہ ہے کہ دینے کے بعد واپس لے لی جاتی ہے، لیکن اگر میں کچھ ان کو عطیہ کر دوں تو عطیہ جب کر دوں گا تو پھر یہ کہیں گے بھی اس میں تو میرا اب اس کا ان کا حق ہو جائے گا، اب میں واپس نہیں لے سکتا کیونکہ عطیہ کر دیا ہے۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کو کوثر دیا نہیں عطیہ کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو کوثر عطیہ کر دیا، عطیہ کر دیا، مطلب کیا اب کوثر پہ حق مصطفیٰ کا ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر چند دن کے لیے نہیں دیا، چند مہینوں کے لیے نہیں دیا، ہم نے ہمیشہ کے لیے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کوثر ہے کیا جس کا مالک اللہ نے بنایا، وہ تو میں بتاتا ہوں، لیکن پھر ایک بات اور عرض کر دوں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا، یہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب اللہ جب وہ بندہ ایک ہو، ذات ایک ہو تو لفظ استعمال ہوتا ہے میں، جب زیادہ ہو تو پھر استعمال ہوتا ہے ہم، یعنی ہم آتا ہے جمع کے لیے، میں آتا ہے واحد کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا اللہ فرماتا اِنَّا أَعْطَيْتُكَ، اے حبیب میں نے آپ کو عطا کیا، کہ اللہ نے میں کی بجائے فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو باری تعالیٰ یہ میں اور ہم کا فرق تو بچے بھی سمجھتے ہیں، میں آتا ہے ایک کے لیے، ہم آتا ہے جمع کے لیے، باری طرح تو ایک ہے، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو احد ہے، یہ ہم کب سے ہو گیا ہے، ہم کس کے لیے ہو گیا ہے، ہم کیسے ہو گیا ہے، ہم کب سے ہو گیا ہے، ہم کیوں ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی طرح ہم تو جمع کو ظاہر کرتا ہے، ہم تو تعدد کو ظاہر کرتا ہے، ہم تو زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، مولا تو ایک ہے، ہم کب سے ہوا ہے ذرا بتا دو صحیح۔ فرمایا ہاں میں ہوں تو ایک، لیکن اپنی بات کبھی کبھی میں کی بجائے ہم کہہ کے کہتا ہوں۔ مولا کہتا کیوں ہے، میں تم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لو، کبھی کبھی خود کو میں کی بجائے ہم کہتے ہو نا، کب کب ہم کہتے ہو۔ اگر دو بندے گلی میں لڑ پڑے نا اور ایک بندہ مارتا ہے ایک مار کھاتا ہے، تو مار کھانے والا ہو
مار کھانے کے بعد اٹھتا ہے، گڑ موڑ میں کپڑے بھی جھاڑتا ہے اور کپڑے جھاڑ کے کہتا ہے ہم تجھے دیکھ لیں گے. جی واہ 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 واہ. کیا کہتا ہے؟ ہم تجھے. کبھی آپ پہ گزری تو نہیں ایسی؟ ہم تجھے دیکھ لیں گے. مطلب کیا ہے؟ ایک کہتا ہے ہم، مطلب کیا؟ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، جی اپنا تصرف بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں. تو جب اپنی طاقت دکھانی ہو خود کو میں کے بجائے ہم کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، اپنی قدرت دکھائی، تصرف دکھایا. اللہ جانتا تھا، اللہ فرمایا میں نے جو مصطفیٰ کو عطا کیا کوثر کی شکل میں، اللہ جانتا تھا کہ لوگ کوثر پہ باز کریں گے. کوئی کہے کہ کوثر میں یہ تھا اور یہ نہیں تھا، کوئی کہے گا اتنا تھا اتنا نہیں تھا، کوئی کہے گا مصطفیٰ کے پاس علم یہ تھا اور یہ نہیں تھا، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے. کوئی کہتے مصطفیٰ قریب سے دیکھتے تھے دور سے نہیں دیکھتے تھے، کوئی کہے کہ قریب سے سنتے تھے دور سے سنتے تھے، کوئی کہے گا شفاعت اتنی تھی اتنی نہیں تھی، کوئی کہے گا حیات اتنی ہے اتنی نہیں ہے، کوئی اتنے کتنے کی جو بات کریں گے. اللہ نے ہر بات کا ایک ہی جواب دیا ہے، ارے مصطفیٰ کی عطاؤں پہ بات کرنے والوں بات بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھو دینے والے ہیں ہم. عطاؤں کو بعد میں دیکھو، مصطفیٰ پہ جو عطا کیا ہے وہ بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا دینے والے ہیں ہم. مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے ہیں ہم، مصطفیٰ کو نبی بنانے والے ہم، مصطفیٰ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج دیکھنے والے ہم، مصطفیٰ کو شفاعت کا حق دینے والے ہم، مصطفیٰ کو حسن دینے والے ہم، جمال دینے والے ہم، کمال دینے والے ہم، خصال دینے والے ہم، مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنانے والے ہم، عالمین کے لیے رحمت بنانے والے ہم، معراج کی رات مصطفیٰ کو لے جانے والے ہم، جب دیدار کرانے والے ہم، جب کرانے والے ہم، دینے والے ہم، عطا کرنے والے ہم. تو عطاؤں کو بعد میں دیکھو، نہیں تو ساتھ کھڑے ہیں ہم. عطاؤں کو بعد میں دیکھنا، بات بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھنا دینے والے ہیں ہم. تو مولا تو نے کتنا دیا؟ فرمایا ہم جتنا مصطفیٰ کو عطا کر سکتے تھے عطا کر دیا. مولا تو نے کتنا عطا کیا؟ فرمایا کہ ہم نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کیا. کوثر کیا ہے باری تعالیٰ؟ اب بعض لوگوں نے کہا کوثر سے مراد حوض ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد جنت ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد معجزات ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد اولاد ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد آقا کی امت ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ نے قرآن میں کوثر کے ساتھ نہ حوض کا لفظ لگایا ہے، نہ جنت کا لفظ لگایا ہے، نہ معجزات کا لفظ لگایا، نہ امت کا لفظ لگایا، نہ کسی اور. اللہ نے کوثر کو مطلق رکھا ہے، مقید نہیں کیا. جب اللہ نے کوثر کو مطلق رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے رب کے مطلق کو مقید مت کرے، کوثر کو کوثر ہی رہنے دیں، کوثر کو کوثر رہنے دیں. اگر اللہ نے کسی ایک شے کا کوثر دینا ہوتا رب ساتھ ایڈ کر دیتا، اضافت کر دیتا. اگر علم کا کوثر دینا ہوتا رب فرما دیتا انا آتیناک کوثر العلم. اللہ فرما دیتا انا آتیناک کوثر الحسن والجمال، انا آتیناک کوثر الجود والسخاء. اللہ اگر چاہتا تو کوثر کے ساتھ اضافت کر دیتا. اللہ نے کوثر کو مطلق رکھا ہے. جب رب نے مطلق رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ رب کے مطلق کو مطلق ہی رہنے دیں. اب دیکھیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے. میں آپ کو کوثر کے دو معنی بتانا چاہتا ہوں، ایک اس کا لغوی معنی اور ایک اس کا عربی گرامر میں معنی. یہ کوثر کا لفظ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، نام بھی رکھتے ہیں، خواتین کے نام بھی ہیں، مردوں کے نام بھی ہیں، لیکن آج اس کا معنی بھی سمجھ لیں کہ کوثر کہتے کس کو ہے، کوثر کسے کہتے ہیں. کوثر کا پہلے تو لغوی معنی، عربی لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھائے، میں 2-3 کتابوں کا نام لے لیتا ہوں جس سے میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. لسان العرب کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، سیاہ کو پڑھیں، قاموس کو پڑھیں، المفردات کو پڑھیں. 5 کتابوں کا نام بتایا. یہ بڑی اتھینٹک ترین کتاب ہے عربی لغت کی. کوئی بھی بندہ جو ترجمہ یا تفسیر کرنے والا ہو عربی سے اردو میں تو وہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھتا. ان کتابوں کو پڑھے. لسان العرب ہے، المنجد ہے، المفردات ہے، سیاہ ہے، قاموس ہے. یہ مصادر ہیں عربی لغت میں.
ان کو پڑھے بغیر کوئی بندہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور المفردات فی غرائب القرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے امام راغب اصفہانی نے لکھا. اور امام غزالی آپ فرمایا کرتے تھے جس نے المفردات کو نہیں پڑھا اسے قرآن کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. امام غزالی فرمایا کرتے تھے. اور عمر بھر جہاں بھی جاتے امام غزالی المفردات اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, خالیات نہیں رہتے تھے. جہاں جاتے المفردات ان کے پاس ہوتی, کیونکہ اس کے بغیر وہ کہتے قرآن کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کو سہارا لینا پڑتا ہے. اب دیکھیں عربی لغت میں معنی کیا ہے کثر کا. عربی لغت میں معنی ہے الکثیر کل شے, ہر شے کی کثرت کو کہتے ہیں کوثر. الکثیر کل شے, ہر شے کی جو کثرت ہوگی وہ کوثر بنے گی. قلت کو کوثر نہیں کہیں گے, کثرت کو کوثر کہیں گے. اگر علم کی کثرت ہو کہیں گے کوثر علم, عمل کی کثرت ہو کہیں گے کوثر عمل, اگر معجزات کی کثرت ہو کہیں گے کوثر معجزات, اگر حسن و جمال کی کثرت ہو کہیں گے کوثر حسن و جمال. اللہ اگر ایک شے کا کوثر دیتا نا ساتھ لکھ دیتا ہم نے اس شے کا کوثر دیا, اللہ نے کوثر کو مطلق رکھا. بلکہ یہ بھی سن لیں اللہ نے صرف کوثر نہیں دیا, مصطفیٰ کو الکوثر دیا. کوثر سے پہلے الف لام ہے. آپ کہیں گے الف لام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سنیں الف لام. اب دیکھیں قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کوئی بھی اٹھا لیں, ہر ترجمہ کرنے والے نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. حمد تو حمد ہے, یہ تمام کیسے ہوئی ہے؟ حمد تو حمد تمام کیسے ہوئی ہے؟ جو بھی ترجمہ ہوتا ہے ہر بندہ لکھتا ہے تمام ہم تمام ہم تمام ہم. حمد حمد تھی, جب لگا الحمد بن گیا تمام ہم. کوثر کوثر تھا, جب لگا الکوثر بن گیا تمام کوثر. اللہ نے مصطفیٰ کو ہر شے کا کوثر عطا فرمایا, ہر شے کا کوثر. اب یہ لغوی معنی آپ نے سمجھ لیا, ہر شے کی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. اب عربی گرامر میں اس کا معنی سمجھتے ہیں. عربی گرامر میں تھوڑا سا معنی مشکل ہے, لیکن توجہ کریں گے تو آسان ہو جائے گا. تھوڑا مشکل ہے حاجی صاحب, عربی گرامر میں تھوڑا معنی مشکل ہے. عربی گرامر میں کوثر کسے کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے اندر کوثر یہ جو وزن ہے, عربی میں ایک وزن استعمال ہوتا ہے فوعل. کیا؟ فوعلو, اس پہ لفظ کوثرو, یہ اوزان ہوتے ہیں. فوعل لفظ آیا کوثر, تو فوعل کیا ہے؟ عربی گرامر میں فوعل یہ جمع منتہی الجموع کا ایک وزن ہے. جمع منتہی الجموع کا ایک وزن ہے فوعل, اس پہ لفظ آیا ہے کوثر. تو جمع منتہی الجموع کیا ہے؟ کہ واحد جمع کا آپ کو پتا ہے, واحد ہوتا ہے پھر جمع آتا ہے. جمع کو اگر پھر جمع کر لیں, جمع کو اگر پھر جمع کر لیں, عربی میں اسے کہتے ہیں جمع الجمع, کہ یہ جمع کی جمع ہے. اگر اس جمع کو پھر جمع کریں, اس جمع کو پھر جمع کریں, اس کو پھر جمع کریں, اسے پھر جمع کریں, حتیٰ کہ جمع کرتے کرتے جب جمع کرنے کے بھی انتہا ہو جائے اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع. جہاں جمع بھی دم توڑ جائے, جس کے بعد جمع بھی نہ ہو, وہ ہوتا ہے جمع منتہی الجموع. تو بھائی تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کو کیا دیا؟ پھر ہم نے کوثر دیا. کوثر کیا ہے؟ یہ جمع منتہی الجموع ہے. یہ جمع منتہی الجموع ہے. بڑی طرح تھوڑا مشکل ہے جمع منتہی الجموع, ذرا آسان کر دے. چلو او آسان کر دیتا ہوں. یہ جمع منتہی الجموع یہ انتہا ہے. انتہا کو سمجھنے کے لیے پہلے ابتدا کو جانے. انتہا تب سمجھ آئے گی جب ابتدا کی سمجھ آئے گی. ابتدا کیا ہے؟ کوثر کو سمجھنا ہے. اس کے نیچے 3 لفظ اور ہیں, وہ 3 سمجھ آ گئے, پھر چوتھا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, کوثر کے نیچے 3 لفظ اور ہیں, وہ کون سے ہیں؟ پہلے اوپر ہے کوثر. کوثر کو سمجھنا ہو اس کے نیچے لفظ آتا ہے کسار. کوثر کو سمجھنا ہو تو پہلے کسار کو سمجھے.
کسار کے نیچے ایک اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں اکثر. کسار کو سمجھ رہے ہو تو اکثر کو سمجھو. اکثر کے نیچے ایک اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں کثیر. اکثر کو سمجھ رہے ہو تو پہلے کثیر کو سمجھو. اوپر سے نیچے آئے نا، پہلے کوثر آتا ہے، پھر کسار آتا ہے، پھر اکثر آتا ہے، پھر کثیر آتا ہے. نیچے سے اوپر جائے، پہلے کثیر آئے گا، پھر اکثر آئے گا، پھر کسار آئے گا، پھر کوثر آئے گا. اب معنی بتا دیتا ہوں. کثیر کا معنی ہے زیادہ. کثیر کا معنی ہے زیادہ. اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ. کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ. ابھی کوثر نہیں آیا. پھر سنیں. کثیر کا معنی ہے زیادہ. اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ. کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ. اور کوثر کا معنی ہے ہر حد سے زیادہ، ہر پیمانے سے زیادہ، ہر گنتی سے زیادہ، ہر شمار سے زیادہ. اگر کوئی شے گنتی میں آئے وہ کوثر نہیں ہے. اگر کوئی شے حساب میں آئے وہ کوثر نہیں ہے. جو حساب کے اندر ہو وہ کوثر نہیں ہے. جو گنتی کے اندر ہو وہ کوثر نہیں. جو شمار کے اندر ہو وہ کوثر نہیں. کوثر شمار سے باہر ہے، حساب سے باہر ہے، گنتی سے باہر ہے. تو باری تعالیٰ تو نے کیا دیا؟ ہم نے مصطفیٰ کو کوثر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لوگ جمع ہو گئے. دیکھیں کوثر کیا ہے، کوثر میں کیا ہے. ابھی کوثر کو دیکھ ہی رہے تھے. رب نے فرمایا رکو، کوثر کو بعد میں دیکھنا، پہلے ذرا کسار کو تو سمجھو. پہلے ذرا کسار کو سمجھو. لوگ جمع ہوئے، کسار کو گننے لگے. کسار میں کتنا ہے، کسار میں کیا ہے. بھی بیٹھے ہی تھے. رب نے فرمایا خبردار، رکو، کسار کو بعد میں دیکھنا، پہلے ذرا اکثر کو تو دیکھو. اکثر میں کیا ہے پہلے یہ سمجھو. ابھی اکثر کو سمجھنے بیٹھے ہی تھے. رب نے فرمایا رکو، اکثر کو بعد میں دیکھنا، پہلے کثیر کو تو سمجھو. جو کثیر کو سمجھے گا اسے اکثر کی سمجھ آئے گی. جو اکثر کو سمجھے گا وہ کسار کی سمجھ آئے گی. جو کسار کو سمجھے گا پھر اسے کوثر کی سمجھ آئے گی. اب لوگ آ گئے کوثر سمجھنے کے لیے. رب نے پہلے کثیر کو سمجھو. کثیر کہتے ہیں زیادہ. وہ بیٹھے ہی تھے کثیر کو گننے، گنتی شروع ہی کی تھی. رب نے فرمایا رکو ذرا، مولا اب کیا ہے. فرمایا کثیر کو بعد میں دیکھنا، پہلے ذرا قلیل کو تو دیکھو. کثیر کو بعد میں دیکھنا، پہلے قلیل تو دیکھو. میرا قلیل کتنا ہے. قلیل کہتے ہیں تھوڑا، کثیر کہتے ہیں زیادہ. رب نے فرمایا میرے زیادہ کو بعد میں دیکھنا، پہلے میرے تھوڑے کو تو دیکھو. میں تھوڑا کسے کہتا ہوں. اب لوگ سارے آگے حضور کی بارگاہ میں، آقا بتائیں کوثر سمجھنا چاہتے ہیں، بتائیں کثیر سمجھنا چاہتے ہیں، بتاؤ قلیل کیا ہے. قلیل کی سمجھ آئے گی پھر کثیر کی طرف جائیں گے. کثیر کی سمجھ آئے گی پھر اکثر کی طرف جائیں گے. اکثر کی سمجھ آئے گی پھر کسار کی طرف جائیں گے. جب کسار کی سمجھ آ گئی پھر مصطفیٰ کے کوثر کی طرف جائیں گے. اب آ گئے سارے صحابہ. عرض کیا آقا بتائیں قلیل کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ بتا دیا. حبیب ذرا یہ کوثر سمجھنا چاہتے ہیں نا، ذرا انہیں بتا میرا قلیل کیا ہے. تو مولا تیرا قلیل کیا ہے. رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ہے میرا قلیل. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ارے زمین کے اوپر جو ہے وہ بھی جمع کرو، زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی جمع کرو، پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، سمندروں کے اندر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، آسمانی کائنات میں کیا ہے وہ بھی جمع کرو، پھر عالم اجسام میں کیا ہے یہ سب جمع کرو. اور آدم کے پاس جو تھا وہ بھی جمع کرو، ان کی قوم کے پاس جو تھا وہ بھی جمع کرو، انبیاء کو جو دے چکا وہ بھی جمع کرو، ان کی قوم کے پاس جو تھا وہ بھی جمع کرو، جو دے چکا وہ بھی جمع کرو، جو قیامت تک دوں گا وہ بھی جمع کرو. جب سارا جمع کر لو اس کی گنتی کرو، جب گنتی کر لو یہ ہوگا میرا قلیل.
नारा